اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول، آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کی ان لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے تو اے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور ہم اس عذاب کے آپ کو دکھانے پر قادر ہیں جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ اے رسول، آپ برائی کو احسن طریقہ سے دفع کریں، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ آپ کی نسبت بیان کرتے ہیں، اور آپ کہیے اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ کافروں کی یہی حالت رہتی ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ کھڑی ہوتی ہے تو تب کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک بار اسی دنیا میں واپس بھیج دیں جسے میں چھوڑ آیا ہوں تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ ارشاد ہوگا ہرگز نہیں، یہ ماج ایک فضول بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد برزخ کا زمانہ ہے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ تو ان کے درمیان رشتے ناتے رہیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ ہاں البتہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی اور ان کی شکلیں اس میں بگڑ گئی ہوں گی۔ ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے سامنے ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں اور تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ اس وقت کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور واقعی ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے پروردگار ایک بار ہمیں اس سے نکال دے، پھر اگر ہم ایسا کریں گے تو بے شک ہم سراسر ظالم ہوں گے۔ ارشاد ہوگا دھتکارے ہوئے اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ تمہیں یاد ہے کہ بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، بس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ گویا انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنستے تھے۔ دیکھو آج میں نے انہیں ان کے صبر کی جزا دی ہے، وہی کامران ہیں۔ ارشاد ہوگا تم کتنے برس تک زمین میں رہے ہو؟ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ عرصہ، سو تو گننے والوں سے پوچھ لے۔ ارشاد ہوگا تم نہیں رہے مگر تھوڑا عرصہ، کاش تم نے یہ بات سمجھی ہوتی۔ کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم نے تمہیں بلا مقصد پیدا کیا ہے اور تم نے کبھی ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا ہے؟ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے ایسی بات سے بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ عزت و عظمت والے عرش کا مالک ہے، اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے خود ساختہ الہ یعنی خدا کو پکارتا ہے تو اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب و کتاب پروردگار کے پاس ہے، اور جو کافر ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اے رسول آپ کہیے اے میرے پروردگار تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔